السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا پر بے شمار معالج، طبیب، حکیم روحانی جسمانی علاج کرنے میں مصروف عمل ہیں، تو انہی عظیم ناموں میں سے ایک متبرک بڑا اعلیٰ نام ڈاکٹر محمد انیس صاحب کا بھی ہے۔ یہ اس کی فوٹو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ تو یہ ڈاکٹر انیس صاحب جو ہیں، یہ پتہ نہیں حسد بغض کا شکار ہیں۔ حکیموں کے ساتھ، فارماسسٹوں کے ساتھ، DHMS کے ساتھ یا BUMS کے ساتھ بڑی حسد بغض کا یہ روزانہ ان کی ویڈیو آتی ہیں، لیکن میں نے کہا کہ میں بھی ان سے دو باتیں کر لوں۔ بھائی انیس، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس علم ہے باقی کسی کے پاس علم نہیں ہے، یہ بات غلط ہے، یہ آپ ذہن سے نکال دیں۔ میں آپ سے کلیئر کٹ بتا رہا ہوں آپ کو، شاید آپ کو بھی اتنا علم نہ ہو میڈیکل سائنس کا جتنا ایک عام حکیم کو ہوتا ہے۔ آپ اصل میں حکیموں کو ملے نہیں ہیں، کوئی حکیم آپ کو ملا نہیں ہے، کوئی فارماسسٹ آپ کو ملا نہیں ہے، کوئی ہومیو آپ کو ملا نہیں ہے، تو وہ آپ کو جواب دیتا۔ میرے بھائی پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے ہمارے ایک حکیم صاحب کو ڈیگریڈ کیا ہے، اس کی ویڈیو لگا کر، بھائی حکیم شہزاد صاحب کی، کہ برین ٹیومر کا پیشنٹ تھا، جنرل ہاسپٹل سے وہ ریفر ہوا، اس نے کہا بھائی اب کا آپریٹ ہوگا، تو آپ نے کہا اس کو تو برین ٹیومر کے سپیلنگ بھی نہیں آتے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی نہ آتے ہوں، آپ کو پتہ بھی نہ ہو برین ٹیومر کیا ہے۔ جو بندہ، آپ جیسا بندہ ڈاکٹر مریض کو پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم ایسا کرو، تم یہ جناب علی یہ تم ٹیسٹ کرا کے آؤ، یہ کرو وہ کرو، وہ جو ٹیسٹوں میں چلتا ہے، جو نبض دے کے بیماری نہیں بتا سکتا، جو ڈاکٹروں جو رپورٹوں پہ چلتا ہے، یہ ٹیسٹ کراؤ وہ ٹیسٹ کراؤ سارے ٹیسٹ کراؤ، اس کے پاس کیا اپنا علم ہے؟ یہ میری بات کا مجھے جواب دیں۔ حکیم، معالج، نبض شناس، کوئی بھی آپ کو، میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں، میں نے تو کبھی کسی کو نہیں کہا کہ تم رپورٹ کراؤ، چھوٹے موٹے ٹیسٹ ہم خود کر لیتے ہیں الحمدللہ، کوئی نبض کے ذریعے، کوئی کروڑا کے ذریعے، کوئی آنکھوں کے ذریعے، کوئی زبان کے ذریعے، کوئی جسم کے ذریعے، مختلف اس کے طریقے ہیں۔ آپ نے حکیم شہزاد صاحب سے کہا کہ بھئی آپ کو وہ سپیلنگ نہیں آتے برین ٹیومر کے۔ میری ایک بات آپ کان کے پردے کھول کے سنیں انیس بھائی، برین ٹیومر کوئی بڑی بیماری نہیں ہے۔ آپ ایسے نام تو برین ٹیومر، ایسے لوگوں کو ڈالتے ہیں، شوگر، کینسر، بلڈ پریشر، او بھائی کوئی بیماری خطرناک نہیں ہے۔ برین ٹیومر 12 mm کا، 10 mm کا، 8 mm کا تو میں نے نکلتے دیکھے ہیں، ہم نے خود بھی نکالے الحمدللہ، وہ ڈاکٹر بھی مان گئے ہیں، آپ جیسے وہ سینئر ڈاکٹر ہیں وہ بھی مان گئے ہیں۔ میرے پاس ایسے پیشنٹ بھی ہیں انیس بھائی کہ جن کا برین ٹیومر 24 گھنٹے میں ڈیزول ہوا، ختم ہو گیا، نکل گیا، جیسے بھی نکل گیا۔ آپ نے ہمارے حکیم صاحب کو چیلنج کیا ہے، میں آپ کو 2 چیزیں بتاتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ استعمال کرنے سے برین ٹیومر ہو، لیور ٹیومر ہو یا ہارٹ ٹیومر ہو، سٹامک ٹیومر ہو، ٹیومر کہیں پہ بھی ہو، گلٹی کہیں پہ بھی ہو، رسولی کہیں پہ بھی ہو، کلاٹس کہیں پہ بھی ہو، پانی کی تھیلی کہیں پہ بھی ہو، یہ مختلف اس کی اقسام ہوتی ہیں۔ بعض اوقات یہ سردی خشکی کی وجہ سے ہو جاتا ہے، جب آپ کا مزاج سرد خشک ہو تو یہ بیماری ہو جاتی ہے، یا پھر گرم خشک ہو پھر بھی یہ بیماری ہو جاتی ہے، کولیسٹرول کی وجہ سے بیماری ہو جاتی ہے، اور بھی کافی وجوہات ہیں۔ لیکن میرے بھائی برین ٹیومر کا علاج کامیاب علاج ہے اور طب میں اچھا علاج ہے، اس میں ہمارے پاس بے شمار اجزاء ہیں جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، جیسے فیگونیا ہے، فیگونیا بہترین اینٹی ٹیومر ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس گولڈن شادر ٹری ہے، بہترین ٹری درخت ہے جس کو سونے کا درخت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سلطان الاشجار ہے،
جو شجر کا بادشاہ ہے، اس طرح ہمارے پاس اور بھی کافی چیزیں ہیں جن سے ہم ٹیومر کا علاج کرتے ہیں، اور 3 دن کی میڈیسن سے بندے کو ریلیف ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، میرے بھائی یہ جو آپ بوال سینہ یا ان کی راضی کی کتابیں پڑھتے ہیں جو آپ کے نصاب میں پڑھی جاتی ہیں، یہ حکیم تھے میرے بھائی۔ انہوں نے پیراسیٹامول، ڈیسپرین، ایلپرین، یہ پرین، وہ پرین، انہوں نے یہ استعمال نہیں کی، وہ نسخے استعمال کرتے تھے۔ جو کتابیں پڑھ کے اب ڈاکٹر بنے ہو، بوال سینہ صاحب کی پڑھی ہیں یا جتنے بھی ہمارے یہ اطباء تھے، ان کی کتابیں آپ کے نصاب میں پڑھی جاتی ہیں، لیکن وہ بھی تو حکیم تھے۔ اور اس وقت میڈیکل جو سائنس ہے، جو آپ کی میڈیکل سائنس ہے، جس کے اب دعوے کرتے ہو ڈاکٹر ہو، اس میں کئی ایسے ڈاکٹر ہیں جو مجبور ہو چکے ہیں کہ ایلوپیتھ جو ہے ہماری ہربل ہے وہ علاج کروائیں۔ میں اس میں تو بے شمار چیزیں بتا سکتا ہوں، لیکن 3 چیزیں میں بتاؤں گا، 3 چیزیں جس کو آپ ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ یعنی صاحب آپ نہ کسی دانش حکیم کے پاس بیٹھا کریں، حکیم ایسے نہیں ہوتا، یہ حکیم ہے حکمت کے ساتھ، اور جہاں پہ آپ کی میڈیکل سائنس ختم ہوتی ہے نا، جہاں پہ آپ کی میڈیکل ختم ہوتا ہے، وہاں پہ جو ہے نا یہ حکمت شروع ہوتی ہے، وہاں پہ یہ حکمت شروع ہوتی ہے بھیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 3 چیزوں کے نام جو کہ آپ ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ آج ڈاکٹر حضرات جو آئی اسپیشلسٹ ہیں وہ گلاکوما کے لیے گلیسرین کا استعمال کرواتے ہیں۔ ہمارے طب یونانی میں صدیوں سے کوکونٹ آئل استعمال ہو رہا تھا، صدیوں سے۔ یہاں پہ جو ٹرمپ ہے، ٹرمپ کو آپ جانتے ہوں گے، ٹرمپ کا جو پانی ہے وہ استعمال ہو رہا تھا اس میں ہمارے گلاکوما کے پیشنٹ کو لیے۔ جو ٹرمپ ہے وہ میں اب اس کا آپ کو بتا دیتا ہوں، شاید پھر آپ کنفیوز ہو جائیں گے۔ جس کو ہم شلجم کہتے ہیں، گونگلو کہتے ہیں، اس کو ٹرمپ کہتے ہیں انگریزی میں۔ تو وہ ٹرمپ جو ہے وہ اس کا پانی، اس کا پاؤڈر گلاکوما کے پیشنٹ میں کافی عرصے سے صدیوں سے استعمال ہوتا آ رہا ہے۔ کوکونٹ آئل جو ہے یہ صدیوں سے گلاکوما کے پیشنٹ میں استعمال ہوتا آ رہا ہے۔ اس سے آپ کا جو پریشر ہے وہ کم ہو جاتا ہے بھائی جان۔ انیس بھائی، اب جو ڈاکٹر حضرات ہے وہ گلیسرین استعمال کرتے ہیں، اور گلیسرین جو ہے نا ان کو پتہ نہیں ہے کہ گلیسرین تو بنتی کوکونٹ آئل سے ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمارے ایل ڈی ایل، بی ڈی ایل، ٹرائگلیسرائڈ جتنے بھی ہمارے کولیسٹرول کے یہ آپ ٹیسٹ وغیرہ کراتے ہیں، ان کے لیے گارلک بہترین چیز ہے۔ یہ گارلک جو ہے یہ ہم جب کیپسول فل کرتے ہیں، اگر ہم 10 kg گارلک جو ہے وہ جو لہسن جس کو کہتے ہیں وہ ہم لے کے آتے ہیں نا، اس کو جب ہم ڈرائی کرتے ہیں تو وہ 2 kg رہ جاتا ہے، یعنی کہ 10 kg میں 2 kg یا 2.5 kg رہ جائے گا، باقی سر اور جائے گا۔ تو اس کو جب ہم گرینڈ کریں گے، اس کے کیپسول بھریں گے، وہ تو پہلی خوراک آپ کے جو آپ کے جو کولیسٹرول کا معاملہ ہوتا ہے اس کو سیٹ کر دیتی ہے، یورک ایسڈ کو سیٹ کر دیتی ہے۔ اس طرح ہمارے پاس جنجر ہے میرے بھائی، اس طرح ہمارے پاس بے شمار چیزیں ہیں جس سے ہم ہر بیماری کا علاج کر سکتے ہیں۔ آپ نے تو کہہ دیا پیشنٹ کو کہ بھئی یہ جو ٹیبلٹ ہے یہ کنٹینیو چلے گی، ہمیشہ کے لیے چلے گی، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہمارا علاج 15 دن، 30 دن یا 45 دن، کوئی پرانا مسئلہ ہو تو 3 مہینے تک لے جاتے ہیں، بس آگے نہیں بھائی جان۔ تو لہذا آج کے بعد آپ نے کسی کے اوپر یہ جو ہے نا اٹیک نہیں کرنا کہ آپ کو برین ٹیومر کے سویلنگ نہیں آتے، آپ ایسے ہو گیا، اللہ نے اسے کروایا، اسے ہو گیا، اب آپ ابلیس کے بھائی کیوں بنتے ہیں؟ آپ حسد کا شکار کیوں ہیں؟ اب میں مختصر آتا ہوں فارماسسٹ کے اوپر۔ دیکھیں جو فارماسسٹ ہوتے ہیں، جو فارم ڈی ہوتے ہیں، آپ نے ایف ایس سی کے بعد MBBS کی ہے، انہوں نے ایف ایس سی کے بعد فارم ڈی کی ہے، فارماکالوجی وہ پڑھتے ہیں، اور آپ کی بے شمار کتابیں بکس وہ پڑھتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ کے جو ڈوز ہوتی ہے، ڈوز یہ ڈاکٹروں کو کم علم ہوتی ہے، میں نے جو دیکھا ہے، پتہ نہیں ہوتا ان کو۔ اب گوگل پہ یا WHO جتنی بھی رپورٹیں ہوتی ہیں، آپ دیکھیں نا، پیراسیٹامول ہے، اس کی جو پہلے جو نمبر پہ یہ تو یہ بند ہوئی پڑی ہے کافی عرصوں سے، لیکن چل رہی ہے یہاں پہ آپ لوگ چلا رہے ہو، بے شمار میڈیسن ہے جو آپ چلا رہے ہو۔
لیکن وہ کافی عرصے سے وہ بند ہیں. تو بھائی فارماسسٹ جیسے ہم نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں، مسجد میں جانے سے پہلے وضو ہے، تو اس طرح ڈاکٹر سے پہلے فارماسسٹ ہے میرے بھائی، بعد میں بھی فارماسسٹ ہے. اب جب آپ کے پاس میڈیسن کوئی آئی ہے، آپ کو کیا پتا کہ اس میں کیا ہے؟ آپ نے تو اس کا لیبل پڑھا ہے کہ وہ ہے. بھائی اس کا نسخہ کس نے بنایا ہے؟ فارماسسٹ نے بنایا ہے. اس نے جو فارماسسٹ بناتا ہے نا، اس کو پھر پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو میں گولی بنا رہا ہوں، یہ جو گولی ہے اس کا ڈی ٹی ٹائم کتنا ہوگا، ڈی ٹی ٹائم، ڈی ٹی ایل، جو ڈی ٹی کہتے ہیں نا اس کو، ڈیلیوشن، جو معدے میں اسٹامک میں جا کے کتنے دیر میں حل ہوگی، یہ اس کو پتہ ہے کہ یہ کتنی دیر میں پیٹ میں رہے گی، اس کا ڈی ٹی کتنا ہونا چاہیے، اس کی ہارڈ ڈسک کتنی ہونی چاہیے، اس کی تھکنیس کتنی ہونی چاہیے، اس کی جو ہے نا ویلیو ایڈیشن کتنی ہونی چاہیے. تو میرے بھائی جو فارماسسٹ ہوتے ہیں نا، وہ ڈاکٹروں کے بھی باپ ہوتے ہیں. اگر ہم میڈیکل سائنس میں فارماسسٹوں کو نکال دیں تو ڈاکٹر تو ایسے نبیل ہو جائے، ان کو کچھ نظر نہ آئے. یار میری ایک بات سنو بھائی انیس، کہ اب آپ کے پاس پیشنٹ آیا، آپ نے اس پیشنٹ کو ریفر کیا لیبارٹری میں، اس کے ٹیسٹ کرائے. یہ پہلی آپ کی کمزوری کہ آپ کے پاس یہ علم نہیں تھا کہ آپ نبض پکڑ دے، کوئی تکے شکے لگا دیتے، کوئی حساب لگا، اس کا یورین چیک کرتے اس کا. لیکن ایک تو آپ کو یہ آپ کی خامی ہے کہ آپ نے پیشنٹ کو ریفر کر دیا وہ ٹیسٹ کروانے کے لیے. دوسرے نمبر پہ جو میڈیسن آپ لے کے رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ اس میں کتنے ملی گرام ہے، کیا ہے، اس کا ڈی ٹائم کتنا ہے. یہ ایک فارماسسٹ کا کمال ہے آپ کے ایک شعبے میں، لیبارٹری والوں کو کمال ہے آپ کے شعبے میں. تو بھائی جان اور بھی کافی باتیں ہیں میں جو آپ کو بتا سکتا ہوں، فارماسسٹ ہوں، لیبارٹری والے ہوں. اور تیسرے نمبر پہ میں آخر میں یہ کہوں گا، آپ جو فارماسسٹ یا جو ڈاکٹر حضرات ہماری ہربل میڈیسن یوز کرتے ہیں، بے شمار کرتے ہیں، آپ بھی کراتے ہوں گے. گلوکوسامین، کنڈریٹم، امونیم کلورائڈ، سوڈیم ہائیڈروکسائڈ، سوڈیم بائی کاربونیٹ، یہ آپ استعمال نہیں کرواتے اپنے مریضوں کو؟ یہ تو ہماری طب کی چیزیں ہیں ساری. تو میرے بھائی جو آپ استعمال کرواتے ہو نا، یہ جو سلفیٹ وغیرہ ہوتے ہیں، سلفیٹ کیا ہے؟ یہ سلفیٹ کشتے ہیں جو طب یونانی سے بنے ہیں. فیرس سلفیٹ، آئرن سلفیٹ، میگنیشیم سلفیٹ، یہ سلفیٹ یہ کشتے ہیں، یہ حکیموں کے کشتے ہیں، جو آپ کی جو جتنے بھی ملٹی وٹامن گولیاں ہیں اس میں سارے یہ ڈلے ہوتے ہیں. گفتگو ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو حسد، بغض، کینہ، قدروں سے پاک کرے. السلام علیکم.